مسلمان ہونے کے ناطے آج ہم اضطراب میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری اس وقت 57 کنٹریز ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اس وقت دنیا کے تقریباً 70% وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اس وقت باوجود اس کے کہ فی کس آمدنی مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہے، لیکن تاریخ میں ہماری تعداد 1 ارب سے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن ہم اتنا ہی انحطاط کا شکار ہیں، اتنا ہی ہم اضطراب میں مبتلا ہیں۔ آج کوئی اسلامی حکمران ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو باطل کو للکار کر بات کر سکے یا وہ مضبوطی سے ڈٹ کر اپنی بات کو منوا سکے کہ باوجود 70% وسائل ہمارے پاس ہے، دنیا کے سورسز ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم آج ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے جو خود باطل پہ ہیں اور پوری دنیا کے امن کو جنہوں نے خاک میں ملا رکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر امت کیوں اضطراب میں مبتلا ہے اور آخر اس کا حل کیا ہے؟ اور ہم انفرادی طور پر اگر اپنا جائزہ لیں تو آج ہمارے افراد بھی اپنے گھروں سے لے کر معاملات تک اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ ہمیں کس طرح اس اضطراب سے باہر آ کے ایک اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ گرامی کے حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں تسکین قلب کے لیے ہمیں کچھ اصول عطا کیے ہیں۔ موجودہ دور کو اگر اضطراب اور ذہنی دباؤ والا دور کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسان اندرونی طور پہ کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ ایک عجیب خوف کا شکار ہے۔ میں نوجوانوں سے اکثر بات کرتا ہوں، میرے پاس ایک نوجوان ہے، بڑا عجیب کنڈیشن ہے، میں نے اس کو بڑی کاؤنسلنگ کی، سمجھایا، کہتا کریمی صاحب مجھے خوف ہے، پتہ نہیں میرے اگلی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک انجانا خوف، پڑھا لکھا لڑکا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر نہ اللہ کی ذات پر یقین ہے نہ ایمان کی لذتیں ہیں، ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے وہ انتہائی عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے ہمارا کام صرف اور صرف اسباب اپنانا ہے، باقی تمام چیزوں کے اندر عظمت پروردگار عطا فرماتا ہے، ہم نے صرف اپنی کوشش کرنی ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ وہ انسان کی کوشش کو کبھی رائے گاہ جانے نہیں دیتا، باقی زندگی کے اندر تکلیفیں آنا، راحتیں، یہ رنج اور تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسئلے کو آج ایک نفسیاتی مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان آزمائش کو اپنے لیے تکلیف سمجھنے لگا۔ اس کی وجہ روحانی کمزوری، معاشرتی معاملے میں، معاشرتی عوامل میں انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگا، جس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ اضطراب میں چلا گیا، شک میں چلا گیا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا، اور اسلامی جو عقائد اور نظریات تھے اس کے اندر بھی ڈاواں ڈول ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البلد میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت اور آزمائش میں پیدا کیا۔ تو انسان کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے۔ اور کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن تو زندگی کا حسن ہے، یہ تکلیفیں اور راحتوں کا آنا تو زندگی کی خوبصورتی ہے، نہ یہ کہ انسان اس کے اندر پریشانی میں چلا جائے۔ آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے رب کی طرف سے ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی اس آزمائش پر، ان کیفیات پر اپنی بارگاہ سے اس کو بے شمار راحتیں اور انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی دنیا کی آزمائش میں، پریشانی میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اضطراب میں نہیں آنا چاہیے۔
پریشان نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا، اس رب کی بارگاہ میں فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل قرآن مجید میں رکھا ہے۔ مثلا ایک بندہ ذہنی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک نیچرل فینونما ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں اس کو یوں سمجھایا کرتا ہوں اکثر جب مجھے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہر مکی دور کے بعد اللہ مدنی بہاریں ضرور عطا فرماتا ہے۔ مکی دور ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، وہ آپ کی فیملی میں کرائسس آ سکتے ہیں، آپ کے کاروبار میں، معاملات میں، فیملی میں، محلے داری میں، کہیں بھی، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اس ٹینشن میں جا کے ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، اور میں نے کہا اللہ کے بندو آپ کیوں ٹینشن میں جاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اگر آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے یا تکلیف میں، وہ دور بھی کرنے والا ہے۔ ہر تکلیف کے بعد راحتیں آنے والی ہیں، انتظار کیجیے، ہر رات کے بعد پروردگار صبح ضرور عطا فرما دے گا۔ ہر روزے کے بعد عید ضرور آنے والی ہے، روزے کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد عید تو آنی ہے۔ تو زندگی میں بھی انسان کی بہاریں عید ہی ہوتی ہے نا، تو روزوں کے بعد عید بھی ہوتی ہے، تکلیفوں کے بعد آسانیاں بھی ہوتی ہیں، مکی دور کے بعد اللہ مدنی بہاریں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ایسی لاحق ہو، فوراً دعاؤں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں تعلق قائم کرے۔ یعنی یہ صرف تکلیفوں میں نہیں، ہر مقام پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے انسان اپنے جذبات میں توازن پیدا کرے۔ بڑی غور سے یہ میری بات سمجھیے گا، اگر ہمارے ایموشنل بیلنس نہیں ہے، ہمارے جذبات میں توازن نہیں ہے، تو پھر انسان ایموشنل ریگولیشن کا ایک زبردست طریقہ وہ اپنے اندر آہستہ آہستہ پیدا کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو اچانک غصہ آ جاتا ہے یا کسی بات پر یا کسی پریشانی کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گیا، غصہ آ گیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فوراً اظہار نہ کرے یا غصے کی طرف نہ جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی توانائیاں ضائع ہوں گی اور بالآخر وہ اپنی ہی حرکت کی وجہ سے کسی نہ کسی غلط کام کا فعل قدم اٹھا کے پھر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس جتنے کیسز آتے ہیں، کریمی صاحب غصے میں طلاق دی ہے، تو میں کہا پیار سے کون طلاق دیندا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک غصے کا اظہار ہے۔ گھر میں ناچاکی ہوئی، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک میرے پاس معاملہ اسی طرح آیا کہ گھر میں کوئی معاملہ غلط فہمی پیدا ہوئی، تو وہ اس بات پہ اتنا بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی چلو جی طلاق دے دی۔ یہ کیا ہے؟ گھر بھی اجڑ گیا، معاملات بھی پریشانی میں گئے، اور انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی غلطی کر کے بعد میں پھر پچھتاتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے جذبات میں توازن پیدا کرنا چاہیے، سماجی تعلقات بڑھائیں۔ آج ہمارا ایک اور پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خاندان سے، فیملی سے کٹ کر سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ معاشرے کے رویوں کو بھی برداشت کریں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرے بھائی کا ایسا معاملہ، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، فلاں ہے، والدین سے بھی ہو جاتا ہے۔ ایک میرے پاس لڑکا آیا، میں نے ان کو کافی سمجھایا کہ والدین کے یہ احترام ہے، یہ کہتے جی میرے ابا جی میرے سے یہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس نے مجھے پوری سٹوری سنائی اور اس میں واقعی والد کا قصور تھا۔ میں نے کہا پھر بھی وہ آپ کے والد ہیں، آپ کوشش کریں حتی الامکان ان کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب زندگی میں ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے ان کو ایک بات یہ سمجھائی کہ ماں باپ بہن بھائی ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ نہیں کرتے، یہ پروردگار کی سلیکشن ہے۔ کاؤنسلنگ کی بات ہے نا، ذہن بنایا اس کا۔ میں نے کہا ماں باپ کو بندہ کر سکتا ہے، چل تو میری باپ بن جا، تو میری امی بن جا، تو میرا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رب نے جو بہتر چاہا، میں نے کہا آپ اللہ کی منتخب کردہ جو سلیکشن ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تکلیفیں بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی سلیکشن پر راضی ہو گئے، اللہ آنے والے وقتوں میں راحتیں عطا فرما دے گا۔ اور یقین کیجئے کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے نوجوان ملا، کہتا جی ماشاءاللہ ان کی زندگی جو بہاراں آ گئی ہیں۔ تو میں نے کہا یہی تو بات ہے، ماں باپ بہن بھائی یہ سب چیزیں آپ اپنی مرضی سے منتخب نہیں کر سکتے۔
یہ میرے پروردگار کی سلیکشن ہے، اس نے جس کو چاہا اس کو آپ کا والد بنا دیا، ماں بنا دیا، بھائی بنا دیا، بہن بنا دیا۔ اب ان کے مختلف رویے ہیں، اور انسان کی زندگی ہے کیا؟ ان رویوں کو برداشت کر کے آگے چلنا اور بہتری کی طرف قدم اٹھانا، یہی انسان کی کامیابی ہے، جس سے پروردگار کی بارگاہ سے انسان کو انعامات ملیں گے۔ اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ تو لہٰذا سماجی تعلقات کو برقرار رکھیں، تنہائی سے بچیں، کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ تو اب جو اضطراب کی کیفیت ہے اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے دو چیزیں پیدا کریں، صبر اور شکر۔ کیا ہے جی؟ صبر اور شکر۔ مطلب کسی بھی پریشانی میں، تکلیف میں ہیں، آپ فوراً صبر کریں۔ آپ کو فیملی کے رویے سے پریشانی ہوئی، گھر سے، محلے داری، کہیں بھی، تو آپ نے فوراً صبر کا دامن تھامنا، بے صبری نہیں کرنی۔ اس پر میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ہمارے آقا کا ایک صبر پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک صبر۔ اب چونکہ ہمارا تعلق ریسرچ سے ہے، تحقیق سے، میں آپ کو کہوں گا، آپ کہیں گے سر یہ کیسے، یہ کس طرح ہوا؟ ایک صبر سے پورا بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایسے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو طائف کے اوباش آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، انہوں نے اتنے پتھر مارے، آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ اس حالت میں فرشتہ آیا، کہا آپ اشارہ کریں، ابھی پہاڑ ملا کے ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، پروردگار میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پہ کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیں۔ کیا کمال ہے، صبر کیا۔ لو جی، وہ طائف کی وادی سے اٹھنے والا ایک نوجوان اسی طائف کے قبیلے سے محمد بن قاسم ہے، جس نے سب سے پہلے سندھ سے داخل ہو کر ملتان تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ ہمارے آقا کا ایک صبر پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی محمد بن قاسم نے، جس کا تعلق طائف کے قبیلے سے تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صبر اور شکر کا صحابہ کرام کو خصوصی طور پہ درس دیا۔ آپ کسی بھی تکلیف، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب عید آنے والی ہے، آپ کے فیملی میں کوئی ناراض کچھ ہے، آپ اس کے لیے کوئی میٹھا بھیج دیں، عیدی بھیج دیں، چلے جائیں، فون کر لیں، مبارکباد عید کی دے دیں، کچھ نہ کچھ، تاکہ رویوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر کہیں اختلافی صورت ہو فیملی میں یا کہیں، ہم اس کو دور کریں۔ اچھا، آپ جب کسی بھی ناراض بندے کے ساتھ پوزیٹیو ملتے ہیں نا، اس کے بعد اپنے ذہن کا سکون چیک کیا کریں، کتنا سکون ملتا ہے کہ کیونکہ جب آپ ناراض ہیں تو سٹریس میں رہیں گے، اضطراب میں رہیں گے، یار یہ کیوں ہے، کیسے، کیا کیسے۔ جب آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، معاملہ ہی ختم۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی لذت اس میں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کیا کریں، کسی کے رویے پہ صبر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر بہت سی نعمتیں بھی دیں، سب کچھ دیا، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ ہمیں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور کل میں نے آپ کو جیسے بتایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھا کریں۔ جیسے کلمہ طیبہ کی بات ہوئی تھی نا، کہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھتے جائیں، آپ کے دل کے اندر ایک لذت کا ادراک آہستہ آہستہ شروع ہوگا۔ اب ہمارا آج کے اس موضوع کے اندر جو ہمیں اضطراب ہے معاشرتی طور پر، اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو ذکر و عبادت کی طرف آئیں، خاندانی نظام کو مضبوط بنائیں۔ یقین کریں آج ایسی کیفیت ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ میرے چچا، تایا، پھپھو، خالہ، یعنی ناراضگیاں چل رہی ہیں بچوں کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو کسی کا معاملہ بہتر نہیں لگتا، آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہیں، لیکن رشتے نہ توڑیں، صلہ رحمی جاری رکھیں، اپنا تعلق ہر ایک کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اس سے پھر پروردگار کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر ایمان کی مضبوطی اور
روحانیت کی طرف آئیے، اپنے باطن کی اصلاح کیجئے، جیسے ہم نے آج کل آپ کی مسجد میں روحانیت کے لیکچر کا اور تصوف کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ روحانی تعلق برقرار رکھتے، کسی نہ کسی اچھی محفل کو ضرور اٹینڈ کرتے۔ مثلا رمضان شریف میں آپ مسجد میں آ رہے ہیں، 10-12 منٹ ہم نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، نماز رمضان کے بعد بھی ہمارا 10-12 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، درس ہوتا ہے۔ آپ اس میں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایک قلبی سکون نصیب ہوگا، اور زندگی کے روزمرہ معاملات میں کہیں نہ کہیں آسانی کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، ضیاء ہے، اور فرمایا کہ جس وقت انسان کسی بھی تکلیف پہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم جتنی اچھی نیت کر کے کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیت کا بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں قناعت میں رہیں۔ قناعت کا مطلب ہے جو ملے صبر و شکر کے ساتھ، کبھی بھی بے صبری نہیں۔ مثلا اس کے اندر قناعت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بعض مقام پہ کسی بھی زندگی کے موڑ پہ سوچتا ہے کہ میرے لیے فلاں نہیں، اس کے لیے فلاں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں زندگی ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ کے جیو گے تو سکون میں رہو گے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے احساس کمتری میں رہو گے، اسٹریس میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے۔ جب آپ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے آپ میں شکر پیدا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں 40 سال اللہ کے دین کے لیے سفر میں رہا، کہتے ایک مرتبہ ایسا بھی آیا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا یا اللہ تیرے دین کے لیے نکلا ہوں اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ کہتے میں آگے نماز کا ٹائم ہوا، مسجد میں گیا، آگے ایک بندہ تھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ کہتے میں سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو جوتا نہیں تو کیا ہوا، تو نے اس کو پاؤں ہی نہیں دیے، مجھے پاؤں تو دیے نا۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے جئیں گے تو زندگی سکون سے کٹے گی۔ یہ ہے اضطراب کا حل جو آج عالمی سطح سے لے کے ہمارے گھروں تک ہے، اس لیے کہ جب ہمیں ایمان کی تقویت نہیں، اللہ اس کے رسول کی ذات پر یقین نہیں ہوگا تو اضطراب پیدا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ وہ راحتوں میں رکھے تو ہم خوش ہیں، وہ تکلیفوں میں ڈالے تو ہم پھر بھی اس پہ خوش ہیں، ہم راضی بر رضا ہیں۔ پھر دیکھیے انسان میں ایمان کی تقویت کے ساتھ بڑی سے بڑی فولادی طاقت کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا جب اس کے دل میں یقین کامل ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں پیچھے نہیں ہٹے، بڑی سے بڑی سپر طاقت بھی آئی وہ کھڑے ہو کے ڈٹ کے کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کی اس لیے کہ دل میں ایمان کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عائلی زندگی میں بھی خوبصورتی عطا کی، ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی زندگی میں بھی خوبصورتیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ آج 27ویں شب ہے، سب دعا کریں پروردگار قرآن کی تکمیل کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا سچا محب اور اللہ تعالی مجاہد بنائے۔ یا